فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے. تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی. خلیفہ مستنجد باللہ ابو المظفر اس کو کہتے ہیں، بغداد کا وہ خلیفہ، عباسی خلیفہ، بڑا طاقتور، اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں. ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر، شیخ عبد القادر، جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں، در و دیوار ہل رہے ہیں. وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ، اچانک بہت زور کی آواز آئی، پورے محل میں گونج گئی. پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری، ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے. ان کو چھینک آئی تھی، جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا، وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز. تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے، تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے. ایک بار تم پکارو گے، پہنچانا میرے مولا کا کام ہے. اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کس کے ٹائر پھٹتے ہیں، یہ سب بات کی بات ہے. تم پکار کر کے تو دیکھو. اللہ رب العزت کے نام پر عزیزان گرامی وقار مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو، جان بخش دو، جاؤ کہیں بیٹھو، آپ اللہ اللہ کرو. کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے؟ چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا آیا کہ آپ کو انٹرسٹ ہے ایم پی بننے کا، ایم ایل اے بننے کا؟ میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے، لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے. اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی. عزیزان گرامی مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آئے. آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے، ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں. مستنجد باللہ آیا، غوث پاک کی بارگاہ میں کہا کہ حضور آپ قبول کر لیں، نذرانہ ہے. آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ، تو اپنے پاس رکھ لے. کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں. غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا. خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے. خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا. غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے، میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا، تیرے دربار تک پہنچ جائے گا. تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا، تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے. اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا. خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا. اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا، نظر غوث جو پڑھی. اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنیں. میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں. اب خلیفہ مستنجد باللہ کا دل جب صاف ہوا، 8 دن کے بعد وہ حاضر آیا. کہا سلطان الاولیاء اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ حکم فرمائیں کہاں کس طرح کا گورنر رکھنا چاہیے، گورنر کس طرح کا ہونا چاہیے آپ دیں. غوث پاک نے اپنے خلفاء کو حکم دیا کہ لسٹ بنائی جائے، اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا. لسٹ بنی. کہا وہ ہوگا جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی، وہ گورنری پر آئے گا جو سنت رسول کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا، وہ گورنری پر آئے گا جس کی نمازیں کوئی قضا باقی نہ رہی ہوں، اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ باقی رکھے گا وہ لوگوں کا بھی مال کھا جائے گا. آپ نے لکھایا نام، خلیفہ مستنجد باللہ نے آپ کے اشارے پر گورنر پورے تبدیل کر دیے. ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو رکھا جو سرکار غوث پاک کے یا تو مرید تھے یا خلیفہ تھے یا شاگرد تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اور وہ پورے بغداد اور آس پاس کی سلطنتوں کو سنبھالے ہوئے تھے. ایک وقت ایسا آیا
کہ وہی چند سال پہلے جو بغداد نشے میں ڈوبا ہوا تھا، 10 سالوں کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آج بغداد ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہو، عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو۔ تم نے تو غوث پاک کی 11ویں کھائی ہے نا، اصلاح حکومت ان سے نہیں سیکھا، وہ آئے تھے نظام تبدیل کرنے کے لیے۔ آج میں علماء سے بھی یہی کہوں گا، تم حق بات تو پہنچاؤ قوم تک۔ آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں، ڈر اور خوف ان کے سینوں پر طاری ہوا۔ کس بات سے ڈرتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے؟ یہ نہیں کہتے ہو موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے، رزق اللہ کے ہاتھ ہے، پھر ڈرتے حکومت وقت سے کیوں؟ مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک میسج یہ بھی آیا تھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے علامہ خادم حسین کی تعزیت پر بیان کر رہے ہو، آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ عزیزان گرامی، اس دن مجھے افسوس اس بات پر ہوا، سوال پر، ہائے افسوس، اس قدر تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے، اس قدر تم بزدل ہو گئے، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے، تمہاری زبان بند ہے۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیث فرانس کے صدر کے لیے ٹویٹ کر سکتا ہے، تو میں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تعزیت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں تعزیت کر سکتا؟ اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے، محبت ہے، تم اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مغرب میں ہو، جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی۔ ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے مدینۃ الرسول سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو۔ تم کہتے ہو تعزیت کے لیے، ارے میرے عزیز، اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی، بہت خاموشی، کوئی بات نہیں۔ تم دیکھو گے حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء، تم سب کے سب جاؤ گے۔ مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تعزیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے، باہر آ گئے، ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں۔ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ۔ تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تعزیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے، کون سا عشق رسول، کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں، فنا فی الرسول تھے۔ میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا، آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے۔ کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کو جلال آیا، کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے، میرے نبی پر بات کرتا ہے، میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ اب بول کون افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں، لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا۔ غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز، لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا۔ وہ جواب دیتے، آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، آپ نے خود کر کے دکھا دیا۔ کوئی صاحب آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں، کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے، کہا ہمارے گھر دعوت آپ آئے، سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے، سب کی دعوت قبول کی۔ دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں، آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے، دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے، تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے۔ ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے
सबों ने कहा उन्हीं से पूछते हैं वो कहाँ गए थे। जब लोग आए तो सुनने में यह आता है कि आप एक दरख्त के नीचे बैठे थे, लोग सवाल करने के लिए आए, सब आपस में कह रहे हैं हमारे घर आए थे हमारे, आप बताएं क्या किसके घर गए थे। तो उन्होंने कहा दरख्त के ऊपर देखो। तो लोगों ने दरख्त के ऊपर निगाह डाली तो देखा हर पत्ते पर शक्ल अब्दुल कादिर नजर आ रही है। फरमाते हैं अल्लाह ने अब्दुल कादिर को ये इतनी कुदरत दी है कि बैक वक्त वो कई जगहों पर हाजिर हो सकता है। तो जब एक गुलाम रसूल को अल्लाह ने ये ताकत दी तो रसूल मुख्तार को कितनी ताकत दी होगी। उन्होंने नामों से रिसालत को वाज़ेह किया है। मेरे अजीजों, औलिया कामिलीन इसीलिए आते हैं, वो नबी का परतव बन करके आते हैं, और आज उनके नाम की 11वीं खा करके मोटे हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं। और लोग ये समझते हैं नफ्स को मोटा करके तुम अपनी जुबानों में घी लगा चुके हो, बोलोगे तो पकड़े जाओगे, बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। हो नहीं तो मेरे अजीजों, आज तो हालात ऐसे हैं, मैं रो पड़ा कल जब मुझे ये रिपोर्ट मिली कि सिर्फ हिंदुस्तान की सोशल मीडिया पर 25,000 पोस्ट मेरे नबी की शान में गालियां दी गई हैं। 25,000 लोगों ने गुस्ताखी की है। तुम भी तो रात भर इंटरनेट चलाते हो, पूरा का पूरा वक्त अपने मोबाइल में सर्व करते हो। जाना है तुम्हें भी मेरे आका की बारगाह में, याद रखना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जाने वाले हो और तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। हजरत साद बिन रबी की वो बात मुझे याद आती है, जंगे उहद में हुजूर की हिफाजत के लिए लड़ते लड़ते मैदान में ऐसे आ गए थे काफिरों के कि आपके गोश्त के टुकड़े उड़ रहे थे, जिस्म के गोश्त के टुकड़े उड़ रहे थे। मेरे आका देख रहे थे। शाम का वक्त हुआ, उहद का मैदान, हवाजें, सन्नाटा, 70 लाशें पड़ी हुई थी साहबा की। अल्लाह के नबी ने पुकारा मेरे साद को ढूंढो, कहां है साद, कहां है। साहबा कहते हैं हम आवाज देने लगे साद तुम जिंदा हो, रसूल तुझे बुला रहे हैं। हजरत साद बिन रबी 7 लाशों के नीचे दबे हुए थे और सांसें भी चल रही थी, सांसें चल रही थी। साहबा ने जब आवाज देना शुरू किया कि रसूल पाक याद कर रहे हैं, वहीं से वो हरकत करने लगे। अंदर से आवाज दी, ए जवानों साद जिंदा है, मैं यहां लाशों के नीचे दबा हुआ हूं। हटाई गई लाशें तो देखा उनके जिस्म में कुछ बचा ही नहीं था, कुछ नहीं था, सब फट चुका है, पेट को तक छाक किया गया है, सांसें बाकी। साद बिन रबी कहते हैं ए साहबा शायद मैं रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच पाऊंगा, हुजूर ऊंचे टीले पर बैठे हुए हैं, शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा सलाम मेरे नबी तक पहुंचा देना, हुजूर तक पहुंचा देना। लेकिन आने वालों को क्या कहा जानते हैं, मैं ए जवानों तुम सबसे कहूंगा आज के हालात में। साद इब्न अबी रबी कहते हैं ए साहबा मैं तो जा रहा हूं, मेरी आखिरी सांसें हैं, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें चमकती रही, तुम्हारे जिस्मों में जान बाकी रही और मेरे नबी पर अगर किसी ने उंगली उठाई और गाली दी, मैं क़यामत के दिन उसे नहीं छोड़ूंगा। और याद रखना अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा अगर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे नबी की जात पर किसी ने कीचड़ उछाला। हजरत साद रबी इतना कह करके इंतकाल हो गए, वो हुजूर तक पहुंचाए भी नहीं जा सके। ए मेरे अजीजों, ए जवानों, तुम क्या समझते हो कि तुम दुनिया से इसी तरह निकल जाओगे? कुरान में भी अल्लाह ने कहा अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, तुम ये सोच करके बैठे हो कि हम जन्नत में चले जाएंगे। पीर साहब का दामन पकड़ लिया है, मुझे तो जाना ही है जन्नत में, पीर बख्शवा देंगे हमें। तुम बरस में एक मर्तबा 11वीं करके और फातिहा नियाज करके समझते हो इस्लाम का हक अदा कर दिया। यहां तुम्हारे नबी की अजमत पर रोज बरोज हमले हो रहे हैं। आज कुफ्र खुल करके आया है सामने, नहीं देखते आप? कुफ्र खुल करके सामने आया है तासुब के साथ। हर शहर में जाते हुए गुंडे ललकार रहे हैं इस्लाम के खिलाफ हमारे मुल्क में। अगर मैं खुल करके आया तो मेरा क्या जुर्म है इसमें, मेरा क्या कसूर है इसमें? क्या आप भी मैं ना बोलूं? हाँ, आज तुम्हारे पास ताकत है, पावर है, जो कुछ भी हसर और रसूख है, इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे? मैं कल की तफसीर में भी यही कहा, एक मौलाना साहब ने कहा
کیا آپ اتنا بول رہے ہیں آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی؟ آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی؟ میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگوں، اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا؟ ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں؟ اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں، کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں، تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے، تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی، میں مزدور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب تھا، کام کاج کرتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا، اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی، تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا۔ تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ، رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے؟ اے گروہ علماء، تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو، تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو، اس لیے نہیں، بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے۔ آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے، تمہاری پگڑیاں، تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی، صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو۔ علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے۔ آبرو ماذا نام مصطفیٰ است، ہماری آبرو، اقبال نے کہا تھا، ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ ہم کس کام کے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مسجد ہے، دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر، ہم چھوڑ دیں اس کو، لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا، خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا، یہ چھت پورا سب کے اوپر گرے گا۔ آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے میرے نبی کی ذات کو، سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو، لاکھوں جانیں جاتی ہیں، جائیں اسلام پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا۔ اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر، حیرت ہو رہی، 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہے؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے۔ ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاءاللہ، کچھ علماء، کچھ وکلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہر مسلمان کا یہ حق ہے، تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے۔ اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو، جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیچھے جائیں گے، سب اس میں گرفتار ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم مہم چھیڑیں گے، ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی۔ اگر آج تم کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب؟ جو چاہے تم کر لو گے۔ ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ۔ ہاں ہمیں رون دیا، ہمیں مار دیا، ہمیں قتل کر دیا، سب برداشت کر لیا، لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں آواز دیتا ہوں اسی منبر سے، اے گروہ علماء، اے جماعت صوفیہ، اے خانقاہ کے گدی نشینوں، باہر آؤ، آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو، اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں، ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں۔ اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہوں گے، لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر۔
تم قانون صرف میرے نبی کے لیے نہیں، تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بناؤ، شانتی سے رہو، ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھونکا نہیں ہے، ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم گالی نہیں دیتے۔